السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی انگلش پریزم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شکوہ. علامہ اقبال کی آپ جانتے ہیں ہم پوئم کو ڈسکس کر رہے ہیں شکوہ کو، اور یہ ہماری اس ٹاپک پر تھرڈ ویڈیو ہے. تو آج ہم اسٹینزا نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، ایڈز والے بھی ہیں، مستے میں پندار بھی ہیں. اس کی انگلش ہمارے پاس ہے. For there are those of other faiths among whom many sinners, some humble, others puffed with pride, drunken in their effrontery. یہاں پہ امتیں جو ورڈ ہے وہ بتایا گیا ہے کس کے لیے، اور جو جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی نبیوں یا پیغمبروں کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. گناہ گار یعنی کہ گناہ کرنے والے، ایڈز والے، ایڈز یعنی کہ انکساری والے، مست میں پندار یہاں اس کا مطلب ہے غرور کے نشے میں چور، یعنی کہ جن کے پاس بہت زیادہ پاور تھی. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی پہلے جو پیغمبر یا نبی رسول جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کی جتنی بھی امتیں تھیں، یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو گناہ گار ہی تھی نا. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا جتنے بھی ہم قصے جو ہیں وہ انبیاء کرام کے پڑھتے ہیں تو ہمیں سب میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں جو کم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے توحید کو پہچانا اور انہوں نے اپنے دین کو سنبھالا اور نبیوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کو آگے لے کر چلے، اور قوم کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ برائی کی طرف ہی مائل رہے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ذات کو بھی نہیں پہچانا، اور جو تعلیمات وہ نبی لے کر آتے تھے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری امتیں تھیں گزر چکی ہیں اور اب بھی جو ہیں کہ پائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جیوز ہیں یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں وہ ابھی بھی ہیں، کرسچنز ہیں. اب ہوتا تو اصولاً یہی تھا نا کہ جب ایک نبی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آتے تھے تو جو پرانے نبی ہوتے تھے، جو ان کی امت ہوتی تھی، تو ان کی جو تعلیمات کیا تھی کہ وہ ختم ہو جاتی تھی، اور جو نئی تعلیمات آتی تھی ان کو سب لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو کرسچنز ہیں وہ ابھی بھی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام کو نہیں ایکسیپٹ کیا. تو یہاں پہ وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. اور سیکنڈ والی جو لائن ہمارے پاس ہے کہ ایڈز والے بھی ہیں، یعنی کہ اب ان لوگوں میں سے بھی جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی اچھے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایڈز پایا جاتا ہے، یعنی کہ انکساری ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں. لیکن ان میں بھی پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ پاور ہے. جیسے آپ مثال لے لیں، ابھی جو کنفلکٹ چل رہا ہے ایران اور اسرائیل کا، تو اس میں اسرائیل کیا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اور وہ اپنی پاور کا یوز بھی کر رہے ہیں. تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستے میں پندار ہیں، یعنی کہ غرور کے نشے میں چور ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اور وہ ان کو یوز کر رہے ہیں معصوم لوگوں کے خلاف، اپنی صرف پاور کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے کنٹریز ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ اس بات کو برا بھی نہیں کہہ رہے. تو یہاں پہ اسی بات کی طرف جو ہے علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت اچھے بھی ہیں، اور کچھ جو ایسے ہیں کہ وہ اپنی پاور کا غلط یوز بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ تو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسی اسٹینزا کی لائن ہے. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. کاہل کہتے ہیں لیزی، سست، غافل، بے خبر. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. انگلش میں ہمارے پاس ہے if some have vision, thousands are of little worth, neglectful words, and millions upon millions live from your dear glorious name awards. یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سست اور اتنے زیادہ بے خبر ہیں اپنی زندگیوں میں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کو جاننے کی. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے جو ملک ایسے ہیں جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو بالکل موجود ہی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت آگے تک گئے ہوں اور انہوں نے یہ فیل کیا ہو کہ خدا موجود نہیں ہے، یا کچھ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ اس تھیوری کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں خدا موجود نہیں ہے، ہم نے بھی مان لیا کہ خدا موجود نہیں ہے، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کو جاننے کی.
تو یہاں پہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سینکڑوں ایسے ہیں کہ تیرے نام سے بیزار ہیں، یعنی کہ اب پھر اگین ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ بہت ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت اکتائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے ان کے سامنے لیا جائے۔ نیکسٹ اس اسٹینزا کی ہمارے پاس لائن ہے، رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب جب یہ اسٹینزا ختم ہو گیا ہے تو آپ کو جو علامہ اقبال کا جو سارا شکوہ ہے اس کی سمجھ بھی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی، یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ گناہ گار بھی ہیں، وہ مست میں پندار بھی ہیں، وہ کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری ان کو عطا کی ہوئی ہیں، کہ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، تو مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جن کے پاس پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے، اتنی زیادہ دولت ہے، تو پاور بھی تو ان کی ہی ہوگی نا، وہ سپر پاور تو بنیں گے۔ اب مسلمز کے پاس کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پہ وہ یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم نے توحید کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہماری جو غلطی ہے، اگر ہم سے غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے، تو کیا وہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی کوتاہی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو رحمتیں تھیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مسلم سے چھین لیا اور ان دوسرے لوگوں کو دے دیا ہے، کہ ابھی بھی جو ہے وہ بجلی ہمارے اوپر ہی گر رہی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کوتاہی ہے، اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسٹینزا نمبر ہے 18۔ اب یہ اسٹینزا ہے، بنی اگیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ اگیار کا یہاں پہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے غیر، یعنی کہ جو دوسرے لوگ ہیں، ادر۔ رہ گئی اپنے لیے خیالی یعنی کہ فرضی، امیجنری۔ اس کی انگلش ہمارے پاس ہے، your world how eagerly today on strangers all its grace bestows for those who walk your chosen way, a world of dreams its glamour throws۔ یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو دنیا ہے نا وہ غیروں کی ہی ہے، یعنی کہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اب مسلمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے دنیا؟ ہمارے لیے تو صرف ایک فرضی دنیا ہی رہ گئی ہے۔ کیسے رہ گئی ہے؟ کہ اب یہ جو ساری دنیا وہ اہل کفر کی ہو چکی ہے، ہر طرف کیا ہے؟ برائی ہی برائی ہے، کیونکہ اب جو ہے مسلم کی یہاں پہ پاور نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب مسلم کی پاور نہیں ہے، مسلمانوں کا رعب دبدبہ نہیں ہے، تو ان کی تعلیمات کو کوئی فالو بھی نہیں کر رہا، ان کی اخلاقیات کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ موریلٹی جو ہے مسلمز اپنے اندر رکھتے بھی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے آپ لے لیں 9/11 کے واقعے کو، تو کیا ہوا ہے؟ اب اس واقعے کی حقیقت ابھی تک کھلی ہی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے اصل میں تھے کون، یعنی کہ ان کو کرانے والے کون تھے، لیکن پھر بھی کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ یہ سب جو ہے ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مسلمز کا تھا۔ اب اگر آپ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، اگر آپ بھی یوروپ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جو عورتیں ہیں وہ حجاب نہیں کر سکتی، اگر وہ حجاب کریں گی تو وہ ان کو کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے، یعنی کہ ایک جو پہچان ہے جو مسلمز کی جو لک ہے انہوں نے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ یہاں پہ بنا دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، فرضی دنیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم پھر فرضی دنیا اپنے لیے ذہن میں کیا سوچ لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ملی ہے اس کو گزارو تو آخرت میں کیا ہے کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا، تو اس دنیا کو صرف وہ فرضی دنیا کے نام سے ہی گزار دیں گے، کیونکہ ہمارے وجود کو تو دنیا تسلیم کرنے سے ہی رہی۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس اسی اسٹینزا کی لائن ہے، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اب اس بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو مسلمز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ دنیا میں تو پائے جاتے ہیں لیکن ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں اس کو دنیا مانتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جو مسلمز ہیں وہ اپنے آئیڈیاز دوسرے نیشنز کے پاس رکھ بھی دیں تو وہ ان کو ریجیکٹ کر دے گی، وہ کہیں گی کہ نہیں، جو مسلمز ہیں ان کو وہ تنگ نظری سے عورتوں کو دیکھتے ہیں یا
ایسی جو چیزیں ہیں ان کو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی اپنے لیے نیو رول سیٹ کریں گے، ہم اپنے لحاظ سے دنیا کو چلائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ مسلمز بھی نہیں رہے، ان کی تعلیمات بھی نہیں رہی، تو اب یہ کیا ہو چکا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ جیسے دنیا خالی ہو چکی ہے۔ تو جب مسلمز ہی نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بھی تو ظاہری بات ہے کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ساری نعمتیں جو ہیں ان لوگوں کو دیں گے، اور اپنی جو ساری پاورز ہیں وہ ان لوگوں کو دیں گے جو اسلام کے اپوزٹ ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے اپوزیشن میں کام کر رہے ہیں، تو اسلام کا بول بالا تو ہوگا ہی نہیں نا۔ تو پھر توحید سے تو خالی ہی دنیا رہے گی، کیونکہ پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا، اللہ کو ایک ماننے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ سب جو ہے وہ کون چلائے گا؟ کوئی بھی نہیں چلائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ساقی کا مطلب کیا ہے؟ شراب پلانے والا، اور جام کیا ہے؟ شراب کا پیالہ۔ اب یہاں پہ پھر بات اگین وہی کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یعنی کہ جو مسلمز ہیں وہ صرف اس لیے جیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو توحید ہے وہ اس دنیا میں باقی رہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے جنگیں جب لڑی تھی، جو جتنی بھی انہوں نے وار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہماری زندگیاں جو کیا ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہی ختم ہوں گی، یعنی کہ اسلام کے لیے ہی ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیتے ہیں، اگر ہم زندگیاں گزارتے ہیں تو اسی لیے ہی گزارتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ اس دنیا میں رہے، اسلام کی تعلیمات پھیلتی رہیں، اسلام جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے۔ تو ایسے ممکن ہے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ نہ رہیں لیکن توحید باقی رہے؟ ایسا تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اگر مسلم نہیں رہیں گے تو پھر توحید کا جام کون پلائے گا؟ لوگوں کو توحید کی جو ہے وہ دعوت کون دے گا؟ تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی انگلش میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، اس کی انگلش ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو نیکسٹ سیکنڈ والی لائن ہے اسٹینزا کی، اس کی انگلش ہمارے پاس ہے، سو بی اٹ دین سو لیٹس پاس لیٹ ادرس نیشن ہولڈ اٹس فے وین وی آر گون ریپروچ اس ناٹ دیٹ توحید ٹو ہیز پاسڈ اوے۔ نیکسٹ لائن کی ہمارے پاس انگلش ہے، وی لیو ہیئر اونلی دیٹ یور نیم میں لیو ہیئر ان مینس مائنڈ انشرائنڈ کین ساکی بیٹ ہز لاسٹ ایڈیو اینڈ لیو لوز کپ اینڈ وائن بیہائنڈ۔ یہ ہم نے 2 اسٹینزاز جو ہیں وہ آج ڈسکس کیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اس اسٹینزاز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اسٹینزاز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو پلیز سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔